بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہنے لگے اور اکثر کسی گہری سوچ میں ڈوبے رہتے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے باہر غار حرا میں چلے جاتے اور کئی دن تک وہاں قیام کرتے اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، اور ساتھ ہی کھانے پینے کے لیے بھی کچھ لیا جایا کرتے تاکہ اللہ کی عبادت میں آسانی ملے۔ جب کئی دن گزرنے کے بعد کھانے کے لیے نہ ہوتا تو اگلا کھانا لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جاتے اور جا کر اگلے دنوں کے لیے کھانا لے جاتے۔ اکثر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کھانا تیار کر کے کسی کے ہاتھ غار میں پہنچا دیتی تھی۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تو اس دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کھانا تیار کر کے کسی آدمی کے ہاتھوں بھجوا دیا تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام غار میں حاضر ہوئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے کچھ کلمات پڑھانے لگے۔ کلمات سکھا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حیران رہ گئے اور کلمات پڑھنے لگے۔ جب جبرائیل علیہ السلام چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپکپی طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے ہوئے غار میں سے نکلے اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام عزیات تک ہی پہنچے تھے کہ آسمان سے ایک آواز آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر اٹھائی اور آسمان کی جانب دیکھنے لگے۔ ڈر سے کانپنے لگے۔ آسمان پہ دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں پورے آسمان پہ چھائے ہوئے تھے۔ اس وقت کا منظر بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت میں آسمان پر جس طرف بھی نظر دوڑاتا تو مجھے ہر جگہ جبرائیل علیہ السلام ہی دکھائی دیتے جو مسلسل بول رہے تھے کہ اے محمد، آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ اسی وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھیجا ہوا کھانا لے کر آدمی پہنچا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شاید اس آدمی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے ہمراہ گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل آسمان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ گھر پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ مجھے جلدی چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے پسینہ پوچھتے ہوئے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں پریشان ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے چارپائی پر لیٹ گئے۔ بڑی بیٹی زینب دوڑ کر چادر لے آئی اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر اڑا دی۔ گھر میں 4 بیٹیاں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود تھیں اور تمام یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ کچھ دیر بعد افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساری بات بتائی کہ کیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام غار میں ان کے پاس آئے اور کچھ کلمات سکھائے اور چل دیے، اور تمام آسمان کا منظر بیان کیا اور فرمانے لگے کہ میں فرشتہ ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ یہ سب بتاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپکپی جاری تھی۔ جب شادی سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تجارت کا سامان دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا تو کچھ فرشتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھاؤں کرتے دیکھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت حیران ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سمجھ گئی تھی کہ آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بڑے انسان بنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں سننے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور سارا قصہ بیان کیا تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ آگے چل کر اللہ کے نبی ہوں گے اور اس امت کے نبی بنیں گے۔
ورقہ بن نوفل کی بات سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ گئی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ممکن کوشش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح پڑھوا لیا، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کہ میرے شوہر اللہ تعالیٰ کے اور اس امت کے آخری نبی ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارا واقعہ جو ان کے ساتھ غار حرا میں گزرا ان کو بتایا، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 15 سال سے انتظار تھا کہ میرے شوہر نبی بنیں گے اور کب میرا ان کے ساتھ نکاح ہوگا۔ خوشی کے ساتھ ان کو یہ پریشانی بھی تھی کہ کہیں ان کے نبی بننے سے پہلے میری وفات نہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ وقت آن پہنچا جس کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے صبری سے انتظار تھا۔ مصنف لکھتے ہیں کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سنا تو خوشی سے مسکراتی ہوئی بولی، قسم اس کی ذات کی جس کے قبضے میں خدیجہ کی جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں اور یقیناً آپ ہی ہیں۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر ابھی بھی ڈرے ہوئے تھے۔ کہنے لگے، اے خدیجہ، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کے نتیجے میں میری جان نہ چلی جائے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا، اے میرے پیارے شوہر، ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کا سہارا ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی آپ کو کبھی تنہا چھوڑیں گے۔ اپنے دل کو مضبوط رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی اور پریشانی کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چلو آج ہم اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے ہاں شام میں چلیں گے، وہ پرانی کتابوں کے ماہر ہیں، یقیناً وہ ہمیں اچھا ہی مشورہ دیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ورقہ بن نوفل کے گھر گئی تو جا کر سارا قصہ بیان کیا جو غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا۔ سارا واقعہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ خدیجہ، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ خدا کی قسم، یہ اللہ کے نبی ہیں جن کو اس امت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ کہہ کر ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہ پاتا، میرے پیارے بچے، جب تمہیں مکہ کے لوگ یہاں سے نکالیں گے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے اور کہا کہ کیا میری امت مجھے نکال دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آج سے پہلے یہ فرشتہ نبی پر آیا تھا تو انہوں نے نبوت کا اعلان کیا، تو ان کی امت نے نبوت کا سنتے ہی ان کو وہاں سے نکال دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر آ گئیں۔ صبح سے وحی کا نزول زار و قطار سے ہونے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دن میں 2-3 دفعہ آنے لگے۔ جب جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈر جاتے۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بیٹھ جایا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ مجھے اس فرشتے سے اتنا زیادہ ڈر ہے، اس لیے لگتا ہے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو جو مجھے گمراہ کر رہا ہو۔ تو یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے میرے پیارے شوہر، اس مرتبہ جب آپ کو وہ فرشتہ نظر آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ ابھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہے کچھ گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور فرمایا، اے خدیجہ، مجھے فرشتہ نظر آ رہا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر بیٹھ گئیں اور کہا، آپ میرے دائیں پیر پر سر رکھ کر لیٹ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور کہا، کیا اب بھی آپ کو فرشتہ نظر آ رہا ہے؟ فرمایا، ہاں اب بھی نظر آ رہا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب آپ بائیں جانب پیر پر
لیٹ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں جانب لیٹ گئے اور کہا کیا اب بھی فرشتہ نظر آ رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں خدیجہ اب بھی نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب آپ میری گود میں لیٹ جائیں اور کہا کیا اب بھی فرشتہ نظر آ رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جی خدیجہ اب بھی نظر آ رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اسی حالت میں لیٹے رہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر سے دوپٹہ ہٹایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال بکھر گئے اور ہوا میں لہرانے لگے۔ تو فرمایا کہ اب بھی آپ کو فرشتہ نظر آ رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں خدیجہ فرشتہ تو اچانک غائب ہو گیا ہے، مجھے اب وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئیں اور فرمایا کہ خوش ہو جائیں، اپنا دل مضبوط رکھیے، اگر یہ شیطان ہوتا تو میرے کھلے بال دیکھ کر کبھی بھی یہاں سے نہ جاتا، یہ فرشتہ ہی ہے جو میرے سر سے دوپٹہ ہٹنے پر آپ کی نظر سے اوجھل ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اور بھی مضبوط ہو جاتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنتے۔ اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی وفات کے بعد ان کو اکثر یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اے عائشہ میری خدیجہ بہت اچھی تھی، اس وقت ساتھ دیا جب میں بڑے مشکل دور سے گزر رہا تھا، ساری دنیا نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور مجھے ہر جگہ سے محروم کر دیا، تو اس وقت خدیجہ نے میرا ساتھ دیا اور اپنا مال مجھ پر لوٹایا۔ خواتین و حضرات، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صرف یہی کاوشیں نہیں تھی بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رہتی زندگی تک ہر حال میں اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے طاقتور الفاظ سے ساتھ دیا، اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے یا مایوس ہو جاتے تو اپنے حوصلہ مندانہ طاقتور الفاظوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اللہ کا سلام پیش کر رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ جبرائیل پر بھی میرا سلام ہو۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل نہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہنے لگے۔ کچھ دن اور گزرنے کے بعد وحی آنا بند ہو گئی اور نہ ہی جبرائیل علیہ السلام پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی افسردہ ہو گئے اور سوچنے لگے کہ کیا میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اسی لیے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں بھیجا۔ تو اس قدر پریشان ہو گئے کہ آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ یہ سوچتے سوچتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک پہاڑ پر جا پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اس قدر غم سے بوجھل ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جی چاہا کہ اس پہاڑ سے گر جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیفیت میں تھے کہ پہاڑ سے گر جائیں تو اسی وقت آسمان سے آواز آئی کہ اے نبی آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے اللہ نے آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ اسی وقت آپ پر وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے کلمات سے سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی سے راحت ملی اور خوشی خوشی گھر تشریف لے گئے اور جا کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ گوش گزار کیا اور وہ کلمات بھی بتائے۔